السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا نبوش کے حوالے سے۔ نبوش کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ نبوش کی اسٹڈی کر رہے ہیں یا اسٹڈی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتا دوں ایگزام کے حوالے سے۔ نبوش ہے کیا چیز، اس میں کون سے لیول کے سرٹیفیکیشن ہے، آپ کیا چوز کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، اور پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبوش ایک ادارے کا نام ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ یو کے بیسڈ ہے، یو کے یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ، انگلستان، وہاں کا ایک ادارہ ہے۔ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے، انوائرمنٹل سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتا ہے، بندوں کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ قابل ہے۔ آپ نے یا تو سنا ہوگا کہ کنسٹرکشن کے لیے نبوش کا سرٹیفکیٹ، یا آئل اینڈ گیس کے لیے، یا انوائرمنٹل کے لیے۔ جنرلی جو ہمارے ملکوں میں لوگ کرتے ہیں، آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں پاسبل ہے کہ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ہوں گے جو آپ ہندی یا اردو سمجھتے ہو، اور موسٹلی نبوش کرنا چاہتے ہو تو مڈل ایسٹ پہ کام کرو گے کہیں، یا کہیں کام کر رہے ہو آلریڈی، تو یہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو جو سرٹیفکیٹ کا آپ سوچ رہے ہیں یا لوگ جو کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل جرنل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یہ کنسٹرکشن میں ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن میں بھی یہ ویلڈ ہے، ان جنرل ہے، یہ ان جنرل ہے، لیکن ان ڈیپتھ ہے بہت، اس کے اندر گہرائی ہے۔ یہ لیول 3 کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اس سے اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو لیول 6 کا ڈپلومہ کر سکتے ہیں جو کہ بیچلر کے برابر ہو، پھر اس کے بعد اس میں ماسٹر بھی ہے۔ یہ نہیں اگر آپ نے پہلے تعلیم بیچ میں چھوڑ دی تھی اور جاب کر رہے تھے، دوبارہ آپ کے پاس ٹائم ہے یا آپ کی نیڈ ہے، تو اس میں آپ آگے جا سکتے ہو۔ اس کا ایگزام کیسے ہوتا ہے؟ ایگزام اس کے ایک پیپر ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل اسسمنٹ ہوتی ہے۔ سپوز پیپر آج آپ نے کیا تو 5-6 دن کے اندر وہ پریکٹیکل اسسمنٹ آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ کو جمع کرنی ہوگی، پھر وہ اپلوڈ کریں گے۔ اور ایگزام IG1 جو ہوتا ہے وہ آپ نبوش کے پورٹل پہ اپلوڈ کرو گے۔ وہ ایگزام کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچھا IG1 کی بات کرتے ہیں۔ IG1 یعنی پہلا پیپر آپ کا، وہ اوپن بک ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ سپوز ابھی 2 بج رہے ہیں، آپ کو پورٹل میں پیپر آ گیا، اگلے دن 2 بجے سے پہلے 24 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے آپ نے پیپر کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرنا ہوتا ہے پورٹل میں، اب اس کے فارمیٹ کے مطابق جس طرح وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ یہ تو اوپن بک ایگزام ہے، یعنی آپ کے اوپر کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا، آپ ادھر بیٹھ کے پیپر کریں، باہر جا کے پیپر کریں، کوئی بھی طریقہ ہو، آپ کے اوپر کوئی نہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، تو پھر یہ تو ایزی ہوگا۔ نہیں، یہ آپ کی نالج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا، آپ کتنے پانی میں ہو، آپ کی نالج، آپ کی ڈیپتھ کیا ہے۔ آپ اس میں ریفرنس لے سکتے ہو اپنے نوٹ سے، اپنے بک سے۔ پھر نیچے پیپر میں آپ کو ایک آپشن دیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر کی ہیلپ کہاں سے لی، آپ نے بک سے لی، آپ نے انٹرنیٹ سے لی، آپ نے سیناریو سے لی۔ اچھا سیناریو، میں اکثر لیکچر میں بولتا ہوں کہ سیناریو یہ ہے، پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ نبوش ایگزام میں پہلے آپ کو سیناریو یعنی قصہ، ہو کیا رہا ہے، سچویشن کیا ہے، وہ آپ کو ایک سچویشن بتاتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے، وہاں پر اتنے امپلائی ہے، اتنے پرماننٹ ہے، اتنے ٹیمپریری ہے، اتنے سپروائزر ہے، کون مینیجر ہے، کون ڈائریکٹر ہے، کمپنی کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے، کیا وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، کیا وہاں پر لوگ آتے ہیں، کیا وہ زو ہے، یا کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے، یا کوئی سیمنٹ کی کمپنی ہے، کچھ بھی ہے۔ پھر آپ کو سین بتاتے ہیں کہ اس دن یہ بندہ یہ کام کر رہا تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یا کمپنی نے نیا کانٹریکٹر ہائر کیا ایک مشین کو ریپیئر کرنے کے لیے، سپروائزر نے بندے کو مشین دکھا دی کہ یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، سپروائزر چلا گیا، بندے کو پھر کچھ سوالات پوچھنے تھے، اس کو سپروائزر نہیں ملا، نہ اس کو مشین آپریٹر ملا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو اس کو اچھا لگا وہ کام کرتا رہا، مشین میں کوئی فالٹ تھا، وہ بندے کا ہاتھ اندر چلا گیا، بندہ ہاسپٹلائزڈ ہوا، اس کو نقصان ہوا، کمپنی کے اوپر کیس ہو سکتا تھا، کیس ہوا، کیس نہیں ہوا، یہ پورا سین آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ٹیم لیڈر ہو، یا آپ HSO ہو، ہیلتھ سیفٹی آفیسر ہو، آپ کے سامنے یہ سچویشن ہو رہی ہے، آپ کیا کرو گے، یا اس سچویشن میں کس کی ذمہ واری ہے، کون غلطی پر ہے،
مینجمنٹ کا کیا رول ہے، پازیٹیو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کیا کلچر تھے، نیگیٹو کون سے تھے، کمیونیکیشن کیسی تھی، کانٹریکٹ مینجمنٹ کیسی تھی، سپرویژن لیول کیسا تھا، پورا ڈیٹیل آپ کو دیا ہوتا ہے. پہلے آپ کسی کو پڑھتے ہو، کسی کو جب آپ پڑھتے ہو اس کو آپ آن لائن سے آپ ہارڈ کاپی میں کنورٹ کرتے ہو، ہارڈ کاپی میں ایسے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کویشچن دیے ہوتے ہیں، کویشچن کو ٹاسک کہتے ہیں. وہ 9 ٹاسک دیے ہوتے ہیں یا 8 یا 9 کویشچن ہوتے ہیں. 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور اس میں سے آپ نے 45 نمبر یعنی 45 نمبر ایٹ لیسٹ اسکور کرنے ہوتے ہیں. جب یہ آپ کویشچن سولو کرو گے ڈیٹیل سے، اور آپ کو ہر کویشچن کے سامنے نمبر دیے ہوتے ہیں کہ مطلب ٹاسک 1 کے 11 نمبرز ہیں، تو ایک پوائنٹ یا ایک نمبر جو آپ کو ملے گا اس کے لیے آپ نے کتنے لفظ لکھنے ہوتے ہیں. میں یوزولی 30 کے اراؤنڈ آپ نے ورڈز لکھنے ہوتے ہیں ایک نمبر کے لیے. تو اگر 11 نمبر کا ہے تو 330 ورڈز یا 300 کم و بیش اس طرح سے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. تو جتنا لینتھی آپ لکھیں گے تو وہ اس لیے آپ لینتھی لکھیں گے کہ اس کے نمبر زیادہ ہوں گے. اگر کسی کے نمبر کم ہے تو آپ کم لکھیں. ٹھیک ہے، IG1 آپ نے کمپلیٹ کیا، ابھی 5-6 دن ہے آپ کے پاس. 5-6 دن کے اندر آپ نے IG2 یعنی رسک اسسمنٹ رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اور اس میں 100 میں سے 100 نمبر آپ نے اسکور کرنے ہوتے ہیں. اس کے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سارے فلفل کرنے ہوتے ہیں. پھر وہ آپ اپنی لرننگ پارٹنر یا جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہوگا اس کو سینڈ کرو گے، وہ وہاں سے اپلوڈ کرے گا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹرویو کی پارٹ یعنی پارٹ 3. پارٹ 3 کیا ہے؟ جب آپ نے یہ بھی سبمٹ کیا، پھر اس کے 3-4 دن یا قریب یا بعد میں مطلب ود ان ویک، ٹھیک ہے، آپ کا جو لرننگ پارٹنر ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہی آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کرے گا، جسٹ ٹو میک شیور کہ پیپر آپ نے کیا ہے. اور آپ سے کویشچن وہ وہی کرے گا جو آپ نے آنسر شیٹ میں لکھے ہیں. اگر آپ نے خود لکھے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، لیکن سین یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسی ویڈیو کال کرے گا جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہو. تو میرے سامنے یہ بکس، یہ پیپر نہیں ہونی چاہیے، یہ ادھر کچھ نوٹس نہیں، نتھنگ، اونلی یو ول ٹاک فرام یور اون مائنڈ، صرف اپنے عقل سے بولو گے. ٹھیک ہے، تو اکثر لڑکے اس میں پریشان ہو جاتے یار. ایک تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں فریش، وہ جب انٹرویو کا نام سنتے ہیں پتہ نہیں وہ ان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے. یہ سارا نالج کا کام ہے. اچھا، جو یہ سرٹیفکیٹ آپ کر لیں یہ بہت ریکوگنائزڈ ہے مڈل ایسٹ میں، اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی 16-17 سال کے ہوں، ابھی اسکول سے نکلے اور یہ سب سرٹیفکیٹ کر کے آپ کو جاب ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو، ریلیونٹ آپ انڈسٹری میں جاب کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو، آپ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو، اس کی بنیاد پہ جو آپ کو پوزیشن ملتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بھی نالج رکھتے ہو، ویل اینڈ گڈ، بیٹر. یہ ایک بندہ ہے اور وہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ڈگری وغیرہ سب کچھ ہے، نیبوش کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، اور اس کے پاس ڈگری وغیرہ نہیں ہے لیکن نیبوش کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ ایکسپیرینس ہے اور یہ نہیں ہے، تو دونوں میں سے کس کے چانسز زیادہ ہیں یہ آپ خود سمجھتے ہو. تو یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی نیبوش سرٹیفکیٹ 3 لیول 3 کے حوالے سے. آپ کے اگر کوئی کویشچن ہو تو فیل فری ٹو آسک می. اور اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہو اور نیبوش کے ورڈز سیکھنا چاہتے ہو، اسپیشلی ہر فیلڈ کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. جو نیبوش کی ایگزام کی تیاری اگر آپ کر رہے ہو اس حوالے سے آپ کو انگلش کے الفاظ مشکل نظر آ رہے ہیں تو اوپر ادھر کہاں، ہاں ادھر ویڈیو ہوگی، اس پہ کلک کرنا تو آپ کو نیبوش ٹرمینالوجی کے قریب بہت زیادہ الفاظ آپ سیکھ پائیں گے، اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آج آپ کو کچھ انفارمیشن ملے گی اور آپ کی کام آئے گی. دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.